فذكر بالقرآن من يخاف بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ شورى، حامیم عین سین قاف، کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ اسی طرح وحی کرتا ہے تمہاری طرف اور ان لوگوں کی طرف اللہ آپ سے پہلے بالادست حکمت والا، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے سب کچھ جو آسمانوں اور زمین میں ہے، وہو العلی العظیم، اور وہ بلند بھی ہے اور عظیم بھی ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بالکل آغاز کی وحیوں میں سے دوسری، تیسری، چوتھی سورہ مدثر کی ابتدائی آیات، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے کمبل لے کر، لحاف لے کر بیٹھنے والے، لیٹنے والے، کھڑے ہو جاؤ اور خبردار کرو، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کو بڑا کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ یہ کھلی کتاب ہے، لیکن اس کھلی کتاب کو بھی لوگوں نے کنفیوز کرنے کی انتہائی کوشش کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی میں حکم دیا گیا کہ کھڑے ہو جاؤ اور خبردار کرو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کی کمپلائنس شروع کر دی بغیر کسی تاخیر کے۔ لیکن اگر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی، یعنی وحی کے آغاز سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک دیکھیں، بلکہ اس سے بھی 2 سال پہلے فتح مکہ تک کا پر آپ جائیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو بظاہر ایک دوسرے کے مخالف ایکٹس نظر آئیں گے۔ مکی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دفاع میں بھی ہاتھ اٹھانے کی صحابہ کرام کو اجازت نہیں دی، لیکن مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں تلوار لے کر آ گئے، اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین کے مخالفوں نے خوب ایکسپلائٹ کیا ہے۔ سن 1 ہجری میں، یعنی ہجرت کے فوراً بعد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا پیسفل کو ایگزسٹنس کا، کہ ہر قبیلہ اندرونی طور پر خود مختار ہوگا، انٹرنلی آٹونومس ہوگا، لیکن آپس کے معاملات وہ ٹیبل پر بیٹھ کر طے کریں گے بائی نیگوسیشن، اور اگر کوئی نتیجے تک نہ پہنچ سکے تو آخری فیصلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ اب آپ نے بڑی وسعت کا مظاہرہ کیا، بڑی نرمی کا مظاہرہ کیا، ہر ایک کو سبق دیا کہ لڑو نہ، ٹیبل پر بیٹھ کے آ کے طے کرو۔ لیکن جب یہودیوں کے تینوں قبیلوں نے ون آفٹر دا ادر اس معاہدے کی خلاف ورزی کی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سزائیں بھی دیں۔ 2 قبیلوں کو مدینہ بدر کیا، مدینے سے نکال دیا، ایکسپیل کر دیا، اور ایک قبیلے کے جتنے بھی جنگ کے قابل مرد تھے ان کو قتل کیا گیا، اور ان کی عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو غلام بنایا گیا۔ اگرچہ یہ فیصلہ اسعد ابن معاذ کا تھا، انشاءاللہ جب وہاں پہنچیں گے ہم تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا یہ کیا۔ اب بظاہر کیا پھر کنٹراسٹ ہے۔ پھر سن 6 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمرہ کر رہے ہیں، اور خواب میں چونکہ پیچھے کیلنڈر نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں ڈالا کہ چلو عمرہ کرنے کے لیے۔ حالانکہ وہ خواب تو اگلے سال کا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ پہنچ جائیں عمرہ کرنے کے لیے۔ اب جہاں پہنچے تو وہاں تو قریش کی حکومت ہے، لہذا آپ نے مکے سے پہلے حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا،
اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر ان سے گفت و شنید کرنے کے لیے بھیجا قریش کے پاس۔ قریش نے خبر اڑائی کہ عثمان شہید ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑا اور سیریسلی لیا اور ریئیکٹ کیا آپ نے اس پر، اور بیعت لے لی صحابہ کرام سے کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ تم یہاں مر جاؤ گے، عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر نہیں جاؤ گے۔ پھر لڑائی کی بات آ گئی۔ جب قریش نے دیکھا وہ یہ تو مرنے مارنے پہ تیار ہو گئے، اب وہ آئے پاؤں پکڑنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور بہت ہی الٹی سیدھی شرطیں لے کے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دبانے والی، مسلمانوں کو ریڈیکیول کرنے والی شرطیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب شرطوں کو مان کر صلح کر لی۔ اگلے سال سن 7 ہجری میں قریش نے وہ صلح توڑ دی۔ تفسیر میں ابھی نہیں میں جا رہا، بعد میں جاؤں گا۔ صلح توڑ دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے صلح توڑ دی ہے یا تم خون بہا دو گے؟ ابو سفیان جو اس وقت سردار تھے قریش کے، انہوں نے کہا جاؤ محمد کو کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے صلح توڑ دی۔ ابھی وہ ایلچی واپس مدینے نہیں پہنچتا تھا کہ ان کو ہوش آ گئی کہ اٹس اے بلنڈر، ہم تب ان کے ساتھ لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ تو ابو سفیان خود چل کر آئے ہیں مدینہ اور منتیں کی ہیں۔ حضرت ابوبکر کے پاس گئے، انہوں نے منہ دوسری طرف کر لیا، حضرت عمر کے پاس گئے تو منہ دوسری طرف کر لیا، حضرت علی کے پاس گئے تو انہوں نے بات ہی نہیں سنی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی تجدید نہیں فرمائی۔ کنٹراسٹ ہے نا۔ اچھا، اب اگر آپ سمجھیں گے کہ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی مقصد نہیں تھا، بس ایسے ہی کبھی ایسے کر دیتے، کبھی ایسے کر دیتے تھے، کبھی ایسے کر دیتے تھے، کبھی ایسے کر دیتے تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جو ہے وہ کوئی اعلیٰ عظیم شخصیت کے طور پر سامنے نہیں آئی۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ کے سامنے ایک مقصد تھا، اور وہ مقصد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو قائم کرنا، اللہ کے دین کی سربلندی، اللہ کے جھنڈے کو مکہ مکرمہ پر گاڑنا، تو جس وقت جو سٹیپ مفید تھا اس کے لیے آپ نے وہ کیا، اور اگر اگلے ہی لمحہ آپ کو دوسرا سٹیپ مفید نظر آیا تو آپ نے دوسرا سٹیپ کیا، تو پھر آپ کو پوری سیرت جب وہ سمجھ میں آئے گی، ورنہ آپ کے ذہن میں سوالات کھڑے ہوں گے اور کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن یا دین کا دشمن، وہ اس کا آپ کالم پڑھیں گے، اس کی آپ کتاب پڑھیں گے، اس کا آپ مضمون پڑھیں گے، اس کی آپ بکواس سنیں گے ٹی وی پر، ریڈیو پر، تو پھر آپ جو ہیں پھر اس کی زبان بولنا شروع کر دیں گے۔ لیکن اگر یہ ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تھا اللہ کے دین کو قائم کرنا، غالب کرنا، تو پوری سیرت آپ کو اسی کے گرد گھومتی ہوئی نظر آئے گی۔ اب مکی صورتوں میں سب سے پہلے تو آیا سورہ مدثر میں وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کو بڑا کرو، اور یہ سورت جو ہے یہ تقریباً 6 نبوی میں نازل ہوئی ہے، یعنی مکی زندگی کا 6 نبوی، مکی زندگی کا وسط۔ اس میں کیا ہے، یہ پوری سورت اقامت دین کے گرد گھومتی ہے۔ باقی آپ یہ دیکھیے کہ قرآن مجید میں، مکی قرآن میں اکثر و بیشتر اقامت دین کا، اللہ کے دین کے غلبے کا تذکرہ نہیں ہے، اقامت دین کے نعرے نہیں ہیں۔ صاف کہہ رہا ہوں، اقامت دین کے، اللہ کے دین کو ہم غالب کریں گے، تڑی ایسی تیسی نبڑنا کے ایسا کوئی جسٹر آپ کو قرآن مجید میں نہیں ملتا۔ لیکن سورہ مدثر میں بھی ایک بات کہہ دی، اور سورہ شورى میں بھی خوب کھل کھلا کر کہہ دی، لیکن اس کی تکرار نہیں کی تاکہ صحابہ کرام کو اپنا سبق یاد رہے کہ ہمارا الٹیمیٹ گول وہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم ہو کہ ہمارا گول وہ ہے۔ تو فرمایا تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض الا ان اللہ هو الغفور الرحیم۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے ان کے اوپر سے، والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، اور فرشتے اپنے رب کی حمد کرتے ہیں، اور زمین پر رہنے والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، آگاہ ہو جاؤ، سن لو کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ جو اللہ کو سوا دوسروں کو دوست بناتے ہیں، اللہ حفیظ علیہم، وہ سب اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں۔
وما انت علیہم بوکیل، اے نبی آپ ان پر کوئی ذمہ دار نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور اسی طرح ہم نے وحی کی ہے نبی آپ کی طرف، وحی کیا ہے آپ کی طرف قرآنً عربیًا، ایک عربی ریڈر، ایک قرآن عربی زبان میں، لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، تاکہ آپ، کہتے ہیں ماں کو، ام القریٰ بستیوں کی ماں، کیپٹل ٹاؤن، مراد کیا ہے؟ مکہ مکرمہ، تاکہ آپ خبردار کریں بستیوں کی ماں کے رہنے والوں، ومن حولہا، اور جو اس کے ارد گرد ہیں، سبربز آف مکہ، وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور جمع ہونے کے دن کے بارے میں خبردار کریں کہ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ فریقٌ فی الجنہ، اس روز ایک گروہ جنت میں جائے گا، وفریقٌ فی السعیر، اور دوسرا گروہ جہنم میں ہوگا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، بڑی اہم بات کہ اگر اللہ چاہے تو تمام لوگوں کو، کافروں کو، مسلمانوں کو ایک امت بنا دے، ان کو ایک مقام پر اکٹھا کر دے، اختلافات ختم کرا دے، کیا مشکل ہے اللہ کے لیے؟ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، ہاں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں داخل کرے گا جسے چاہے گا۔ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار۔ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، کیا یہ اللہ کو چھوڑ کر دوست بناتے ہیں؟ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ، حالانکہ اصل میں تو اللہ ہی ولی ہے، دوست ہے۔ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اور وہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب بات آہستہ آہستہ جو ہے اختلاف کی ایک بات بنا دی نا کہ اختلاف موجود ہے، اللہ چاہے تو یہ اختلاف ختم ہو سکتا ہے چٹکی میں۔ اب بات آگے بڑھ رہی ہے، وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، تو ہر وہ معاملہ جس کے بارے میں تم اختلاف کرتے ہو کسی قسم کا، فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، تو اس کا فیصلہ تو اللہ کے پاس ہے۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي، یقیناً یہ اللہ ہی میرا رب ہے، علیہ توکلت، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ فاطر السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے۔ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اس نے تمہیں سے تمہارے جوڑے بنائے ہیں، تمہاری بیویاں بنائی ہیں، ومن الانعام ازواجا، اور جانوروں میں بھی اس نے جوڑے بنائے ہیں، میل فیمیل۔ یذرؤکم فیہ، اور پھر وہ زمین پر تمہاری نسلوں کو اسی طرح پھیلاتا ہے۔ لیس کمثلہ شیء، کائنات میں کوئی اس جیسا نہیں ہے۔ وہ السمیع البصیر، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے پاس ہیں آسمانوں اور زمین کی سب کنجیاں، یعنی سب خزانوں کی کنجیاں اس کے پاس ہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے جو قرآن مجید بار بار کرتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کسی خزانے کا مالک، اور ایک ہوتے ہیں اس کے ڈسٹریبیوٹرز، اور جہاں ڈسٹریبیوٹرز ہوں گے تو ان کے پاس کچھ نہ کچھ اختیار جمع تفریق کا، زیادہ یا کم دینے کا وہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہ بات بار بار واضح کرتا ہے کہ آسمانوں اور زمین کے تمام خزانوں کی کنجیاں اس کے اپنے پاس ہیں، وہ خود ڈسٹریبیوٹ کرنے والا ہے۔ یعنی ایک ہے ہدایت، ہدایت کی ڈسٹریبیوشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے سلسلہ رسالت بنایا ہے۔ فرشتے، انبیاء، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، علماء، اولیاء اللہ، یہ اللہ کی وہ جو ہدایت کا کام ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ڈسٹریبیوٹ کروایا ہے اپنے بندوں سے۔ لیکن جہاں تک اس دنیا میں انسان کو کچھ دینے کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ تو فرمایا لہو مقالید السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں خود اسی کے پاس ہیں۔ یبسط الرزق لمن یشاء، وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کرتا ہے، ویقدر، اور جس کے لیے چاہتا ہے ناپ تول کے دیتا ہے۔ انہ بکل شیء علیم، بے شک وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اب ذرا ایک طائرانہ نظر ڈالیے
تاریخ انبیاء پر، رسولوں کی تاریخ پر. ہم سورہ اعراف میں، سورہ ہود میں اور سورۃ الشعراء میں تفصیل کے ساتھ ان رسولوں کا ذکر پڑھ آئے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام. یہ تینوں پیغمبر جو ہیں یہ پری ابراہمک ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے کے یہ تینوں رسول ہیں جو اپنی اپنی قوموں کی طرف بھیجے گئے. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا ہے؟ انہیں قرآن مجید نے اسوہ حسنہ کہا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ کہا ہے، سورۃ احزاب میں ہم پڑھ کے آئے ہیں حال ہی میں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسوہ حسنہ کہا ہے سورۃ الممتحنہ میں، جس کا اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہے. اب اگر رسولوں کی تعلیمات کو دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں حضرت لوط علیہ السلام، اور پھر اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام. تعلیمات کیا ہیں کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے کے تینوں رسول ہیں ان کی دعوت صرف ایمان کی دعوت ہے. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون ما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین. اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے. میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا ٹرسٹ وردی پیغمبر ہوں، بس اللہ سے ڈرو، میرا کہنا مانو. میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت رب العالمین کے ذمہ ہے. یہی دعوت حضرت نوح کی، یہی دعوت حضرت ہود کی، اور یہی دعوت حضرت صالح کی. دیٹس اٹ. یہ کیا ہے؟ انفرادی طور پر کہنا اللہ کو مانو، مجھے اللہ کا رسول مانو، آخرت کو مانو، اس سے ڈرو، اور میرا کہنا مانو. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو وہ سمبل بن گئے انفرادی سطح پر اللہ کی بندگی کے. وہ جو کل بھی ذکر آیا، آج بھی ذکر آیا کہ میں کہتا ہوں کہ اللہ میرا رب ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں. ثبوت کیا ہوگا کہ جب مجھے مصیبت آتی ہے تو پھر میں کس کو پکارتا ہوں؟ اگر تو میں مصیبت میں اللہ ہی کو پکارتا ہوں، جتنی مرضی مصیبت آ جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ میں اللہ ہی کو اپنا رب سمجھتا ہوں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ ثابت کیا ہے. یہاں تک کہ جب وہ آگ میں پھینکے جا رہے تھے، آن ہز وے ٹو فائر، جبرائیل علیہ السلام آ کے پوچھتے ہیں may I help you sir؟ حضرت ابراہیم کہتے ہیں میرے رب کو خبر ہے نا. انہوں نے کہا شو. انہوں نے کہا جا پھر تو کم کر اتنا، تو کی کرنا ہے؟ تو میرا رب میرے لیے کافی ہے. تو بندگی انفرادی سطح پر اپنے کلائمیکس کو پہنچ گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر. لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور بعد میں آنے والے تمام انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ بنا دیا. انڈیویجول سطح پر اسوہ حسنہ ابراہیم علیہ السلام. اب اس کے بعد کیا ہے؟ اجتماعیت شروع ہوئی. پہلے پیغمبر ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام ہیں، تو وہ حضرت ہود، حضرت نوح اور حضرت صالح والی دعوت کو لے کر اس پہ ایڈ کرتے ہیں. کیا ایڈ کرتے ہیں؟ ایک معاشرتی برائی، مردوں کا مردوں سے رغبت رکھنا عورتوں کی بجائے. اور ایک اور چیز فرمائی، نادی کو المنکر. قوم نے نہیں مانا، قوم تباہ ہو گئی. اس کے بعد ایک سٹیپ اور آگے، مدین کی طرف بھیجے گئے حضرت شعیب علیہ السلام. وہ قوم ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے وہ سب کچھ بھی کہا جو حضرت نوح نے، حضرت ہود نے، حضرت صالح نے کہا تھا. اور ساتھ ہی یہ کہا کہ تم کھاتے پیتے ہو تو اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے، یہ لوگوں کا حق نہ مارو، ان کا مال ان کو ڈیلیور کرو، اس میں ڈنڈی نہ مارو، ناپ تول میں کمی نہ کرو. ایک سٹیپ اور آگے آ گیا، یعنی حضرت لوط علیہ السلام نے سوشل پرورشن کو ایڈریس کیا، تو حضرت شعیب نے اکنامک ایکسپلائٹیشن کو ایڈریس کیا. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے. اب ایک اور تبدیلی آ گئی. وہ کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے، لیکن ان کو بھیجا گیا فرعون کی طرف، جس کے خاندان نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلی نشست میں اللہ کا تعارف کروایا، اپنا تعارف کروایا. تقاضا کیا کیا کہ ارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو. گویا پولیٹیکل ریپریشن کو ایڈریس کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے.
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 2 بعثتیں ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پہلی بعثت فرعون اور آل فرعون کی طرف ہے. اذهب الى فرعون انه طغى، سورہ طٰہٰ میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو رہا ہے. تو حضرت موسیٰ کی پہلی بعثت فرعون کی طرف ہے اور مقصد بنی اسرائیل کو آزاد کرانا ہے. تو جب بنی اسرائیل آزاد ہو گئے، فرعون اور آل فرعون سمندر میں ڈوب گئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دوسری بعثت وہ فور فرنٹ پر آ گئی، اور وہ کیا تھی؟ رسولاً الی بنی اسرائیل کی طرف بھیجے ہوئے رسول. اب کیا کیا؟ دوبارہ اللہ تعالیٰ نے بلایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر اور انہیں تورات عطا فرمائی. تورات کیا تھی؟ شریعت تھی، پورا ایک کوڈ آف لائف. یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، ایسے کرو، ایسے کرو، ایسے کرو، ایسے کرو. اب جو ہی یہ شریعت آئی، تب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تقاضا کیا، بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے تقاضا کیا کہ تم اپنا ہوم لینڈ فلسطین، جہاں سے وہ 12 بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے 12 بیٹے مصر گئے تھے نا، تو اپنے ہوم لینڈ کو فتح کرو اور فتح کر کے وہاں پر یہ دین قائم کرو، یہ شریعت قائم کرو. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کھڑے ہیں؟ اب دوسری شریعت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل رہی ہے. اور جیسے بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے موو ہو گئے تھے فلسطین سے مصر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فورس کیا گئے مدینے سے، مکے سے مدینہ. اب تقاضا کیا ہے اس دوسری شریعت کا تقاضا؟ کہ اے مسلمانوں، تم بھی لڑ کر مکے کو فتح کرو، اپنے ہوم لینڈ کو، جو ام القریٰ بھی ہے، کیپٹل ٹاؤن بھی ہے پورے عرب کا، اور وہاں پر اللہ کے دین کو قائم کرو. تو فرمایا شرع لکم من الدین، دین میں سے تمہارے لیے شریعت مقرر کی گئی. کون سا دین؟ ما وصی بہ نوحا، جس دین کی وصیت کی گئی تھی نوح کو. والذی اوحینا الیک، اور وہی دین جو ہے نبی ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے. وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور وہی دین جس کی ہم نے وصیت کی تھی ابراہیم کو، موسیٰ کو اور عیسیٰ کو. ان اقیموا الدین، کہ تم دین کو قائم کرو. محترم ڈاکٹر سعد احمد صاحب کی رائے یہ تھی کہ اس آیت میں جو پرنسپل کلوز ہے وہ ہے شرع لکم من الدین ان اقیموا الدین. اے مسلمانوں، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں، تمہارے لیے اللہ نے دین میں سے ایک شریعت مقرر کر دی ہے کہ تم دین کو قائم کرو. کس دین میں سے؟ وہی دین کے جو نوح کو اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو، ابراہیم کو، موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا تھا. ان اقیموا الدین، کہ تم دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس کے حصے بکھرے نہ کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی شریعت آ گئی. اب شریعت کا تقاضا کیا ہے کہ اب آپ نے مکہ کو فتح کرنا ہے. ورنہ آپ کے سامنے بہت سے سوال پیدا ہوں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اتنے اگریسو ہو گئے، اور یہ دانشور بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی ہوا دینے کے لیے. آپ کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوگا، فوراً اس کو اچکیں گے اور اس کو ایکسپلائٹ کریں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کچھ کرتے تھے، کبھی کچھ کرتے تھے. مکی زندگی میں یہ صورت نازل ہو رہی ہے، یعنی 6 نبوی میں یہ صورت نازل ہو رہی ہے. وہاں پر یہ وعدے کیا جا رہا ہے کہ تمہیں بھی ہم ایک شریعت دے رہے ہیں. اے مسلمانوں، ہم نے تمہیں بھی ایک شریعت دے دی ہے اسی دین میں سے کہ جو دین سب نبیوں کا دین تھا. کیوں؟ ان اقیموا الدین، کہ تم دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس کے حصے بکھرے نہ کرو. کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، یہ 2 اصطلاحات ہیں، یاد رکھیے گا. ایک تو ہے مشرک کے لفظی معنی، شرک کرنا، شرک کرنے والا، شرک اور شرک کرنے والا، مشرک اور شرک. دوسری ہے اصطلاح مشرکین. یہ اصطلاح ہے اہل کتاب کے مقابلے میں، یعنی اہل کتاب جو ہیں وہ کتاب والے ہیں، شریعت والے ہیں. اس کے مقابلے میں پیگنز، جو کسی آسمانی شریعت کو نہیں مانتے لیکن بلکہ بس وہ مشرک ہے، ان کا نام ہی مشرک ہے. یہ بات جو ہے وہ آپ کو سورہ بینہ میں جا کر بہت واضح ہوتی ہے کہ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین،
کہ کافر خواہ اہل کتاب میں سے ہو یا مشرکوں میں سے. ایک ہوتا ہے شرک کرنا، وہ میں اور آپ بھی کئی قسم کے شرک کرتے رہتے ہیں. جب ہم اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں نا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، تو پھر کیا نظر آتا ہے کہ مشرکوں میں سے ابراہیم تو بالکل مشرکوں میں سے نہیں تھے، اور ہم کئی قسم کی شرک کر رہے ہیں. ہم تو غیر اللہ پر بھروسہ بھی کرتے ہیں، غیر اللہ سے مانگتے بھی ہیں، اور غیر اللہ کو پکارتے بھی ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ شرکیہ ایکٹس ہیں. لیکن ہمارا ٹائٹل کیا ہے؟ مسلمان. اہل کتاب کا ٹائٹل کیا ہے؟ اہل کتاب، یہودی، عیسائی، اور باقی سب مشرکین ہیں. یعنی آج کی زبان میں آپ یوں سمجھیں کہ ہندو، بدھ، یہ کیا ہیں؟ یہ مشرکین ہیں ٹپیکل. اور مسلمان، یہودی اور عیسائی، یہ کیا ہیں؟ وہ اہل کتاب کہلائیں گے، ہم مسلمان کہلائیں گے، اور ہندو اور بدھ جو ہیں وہ مشرکین کہلائیں گے. اب کہا جا رہا ہے اب یہاں پر اس کانٹیکس میں مشرکین سے مراد جو ہے مکے والے لوگ، اہل عرب، بالخصوص مکے کے لوگ. کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اسائنمنٹ تو دے دی گئی ہے. اب واضح کیا جا رہا ہے کہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، جدھر آپ بلائیں گے یہ کال مشرکوں پر بہت بھاری ہوگی. They won't accept this at all. کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، کہ جدھر تم انہیں بلاؤ گے مشرکوں پر یہ بہت بھاری ہوگی. They are not going to accept it at all. اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالی جسے چاہے گا چن لے گا. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور جو اس کی طرف رجوع کرے گا اس کو لازماً راستہ دکھائے گا. اس میں دو شخصیتوں کو آپ یاد رکھیں ذہن میں تو یہ آیت واضح ہو جائے گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیال کے مطابق، اپنے پلان کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا چراغ گل کرنے کے لیے گھر سے نکلے. راستے میں اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیا اور حضور کا خادم بنا دیا. خادم بنایا کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کے اندر ایک طاقت ڈالنے کے لیے. حضرت عمر کے ایمان لانے سے اس مشن کو جو تقویت پہنچی ہے اس پر کوئی سوال ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. تو مشرکوں پر یہ بات بہت بہت بھاری گزرے گی، لیکن اللہ یجتبی الیہ من یشاء، جسے چاہے گا وہ اپنی طرف منتخب کر لے گا. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور سلمان فارسی جیسے جو کہیں سے پتہ چلے گا کہ آخری نبی کی ظہور کا وقت آ گیا ہے اور وہ فلاں جگہ پر تمہیں ملے گا، وہ بیچارے کئی دفعہ غلام بنے، کئی دفعہ آزاد ہوئے، اور کیا کیا انہوں نے مصیبتیں اور پاپڑ بیلے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچا دیا. یہ کیا ہے؟ ری ایشورنس ہے. یعنی ہم میں سے کوئی شخص بھی اگر مخلص ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرور رہنمائی کرے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکا بات ہے. آگے آ گیا اہل کتاب. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ وہ سمجھتے تھے کہ اصل میں قریش 2500 سال سے ان کے پاس نبوت نہیں آئی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی بنی اسماعیل میں نہیں آیا، لہٰذا ان کو کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ نبوت کیا ہوتی ہے، رسالت کیا ہوتی ہے، وحی کیا ہوتی ہے، جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے. شاید اہل کتاب تک میری دعوت پہنچے گی تو وہ آگے بڑھ کر قبول کریں گے. اب واضح کیا جا رہا ہے کہ غلط فہمی میں نہ رہنا. وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم، اور نہیں اختلاف کریں گے، نہیں علیحدہ رہیں گے اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا ہے تمہاری دعوت سے. بغیم بینہم، باہم ضد کی وجہ سے. یعنی اہل کتاب جو ہیں ان کے بارے میں تمہیں غلط فہمی ہے کہ شاید وہ فوراً قبول کر لیں گے. نہیں، وہ انکار کریں گے ضد کی وجہ سے. بغیم بینہم، باہم ضد کی وجہ سے، کہ جس کے لیے میں نے وہ کہا تھا نا ابو جہل کی بات پر کہ ہماری اور بنو ہاشم کی مسابقت رہی ہے. اب اگر محبت کو ہم اللہ کا رسول مان لیں صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کا مطلب ہے ہم بنو ہاشم کے ہمیشہ ہمیش کے لیے غلام ہو جائیں. جس کے لیے میں نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا تھا، ترجمانی کی تھی. ہاں ہے تو ٹھیک، پر رائی ایسی راجپوت ہے.
ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਰਹੀਆਂ ਦੇ, یا ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ نہیں لگنا جٹاں دے، ਅਸੀਂ راجپوت ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ضد، بغیم بینہم، باہم ضد کی وجہ سے. ولولا کلمۃ سبقت. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص کھلی آنکھوں کے ساتھ انکار کر رہا ہے، پہچان کر انکار کر رہا ہے کہ یہ حق ہے، پھر انکار کر رہا ہے، اس کو تو سزا ملنی چاہیے فوراً. نہیں. ولولا کلمۃ سبقت من ربک الی اجل مسمی لقضی بینہم. اور اگر ایک بات آپ کے رب کی طرف سے طے نہ پا چکی ہوتی کہ انہیں ایک وقت معین تک مہلت دینی ہے، تو لازماً ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ، اور وہ لوگ جو کتاب کے وارث ہوئے من بعدہم، ان کے بعد، لفی شک منہ مریب، وہ تو ویسے اس کتاب کے بارے میں شک میں ہیں، جیسے صحابہ کرام کو جو یقین تھا قرآن مجید پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہمیں تو وہ یقین حاصل نہیں. تو جو بعد میں کتاب کے وارث بنتے ہیں، دین کے وارث بنتے ہیں، ان کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے. اب اس کے بعد کیا، یہ پرابلمز آ گئی. ہم نے تمہارے ذمے میں ایک مشن لگایا ہے کہ اللہ کے دین کو تم نے غالب کرنا ہے، لیکن اس میں ریزسٹنس آئے گا مشرکین کی طرف سے بھی، اور مخالفت کریں گے اہل کتاب بھی. یٹ فلذالک فدعو، تم اسی کی دعوت دینا. آگے نا ہرڈلز، مشن پھر ہرڈلز، لیکن فلذالک فدعو، لیکن تم اسی کی طرف بلانا. واستقم کما امرت، اور جیسے تمہیں حکم ملا ڈٹے رہنا. ولا تتبع اہواہم، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا. یہ جو خواہشات کی پیروی ہوتی ہے کہ جب آپ اللہ کے دین کو قائم کرنے کی بات کرتے ہیں، اگر تو صرف آپ وعظ و نصیحت کرتے رہیں تو پھر یو ول بی ویلکم. آپ کو سرکار میں، دربار میں، اعلیٰ ترین ایوانوں میں خطاب کرنے کی دعوت ملے گی، آپ کو یونیورسٹیز میں، کالجز میں خطاب کرنے کی دعوت ملے گی، پروٹوکول ملے گا، اس لیے کہ آپ حکومت کو چھیڑ نہیں رہے. آپ حکومت کے جو غلط اقدامات ہیں اسلام کے خلاف، آپ ان کو چیلنج نہیں کر رہے. لیکن اگر آپ روز جو ہے اسے کہتے ہیں کہ سود بند کرو، بے حیائی بند کرو، اللہ کے احکام کو نافذ کرو، شریعت کو نافذ کرو، تو پھر آپ کو میٹھے میٹھے طریقے سے آ کے، کوئی ادھر سے آ کے آپ کو سمجھائے گا، کوئی ادھر سے آپ کو سمجھائے گا، کوئی آپ کو کسی ایجنسی کا آدمی آنکھیں دکھا کے جائے گا، سٹک بھی اور کیرٹ بھی، یہ ساتھ ساتھ چل رہا ہوگا. مقصد کیا ہوگا کہ بس یہ کام چھوڑ دو، باقی تم دین کا کام کرنا چاہتے ہو، وعظ و نصیحت کرنا چاہتے ہو تو موسٹ ویلکم کرو. تو ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا. ولا تتبع اہواہم وقل آمنت بما انزل اللہ من کتاب، اور ڈنکے کی چوٹ کہو کہ میں تو یقین رکھتا ہوں اس پر جو مجھ پر کتاب میں سے نازل ہوا ہے. وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے تو حکم ملا ہے کہ میں تمہارے مابین عدل کروں. سورۃ حدید نکالیں اس کی آیت نمبر 25. لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہم نے اپنے پیغمبر بھیجے واضح نشانیوں کے ساتھ. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے ان کے ساتھ کتابیں بھی اتاری اور ایک میزان عدل بھی اتاری. لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، یہ ثلاثی مجرد ہے، قام یقوم قومن، کھڑے ہونا تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو جائیں. واضح نصیحت نہ زیادتی نہ کیا کرو، کسی کا حق نہ مارا کرو. یہ کیا ہے؟ یہ عدل پر قائم ہونا ہے، اس کی نصیحت ہے. ایک ہے عدل کو قائم کرنا، مجھے حکم ملا ہے کہ میں تمہارے مابین عدل کروں. زمین و آسمان کا فرق ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے. سارے پیغمبر عدل کی تلقین لے کر آئے، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو جائیں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں کہا جا رہا ہے کہ تم اعلان کر دو کہ مجھے حکم ملا ہے کہ میں تمہارے مابین عدل کروں. مابین عدل کب کروں گا؟ جب میں حاکم ہوں گا تمہارے اوپر. خبر دے دی ہے کہ میں مکے پر حاکم ہوں گا اور تمہارے مابین عدل کروں گا. فرق کیا ہے؟ ایک ہے واضح و نصیحت اور ایک ہے امپلیمنٹیشن. ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اب ذرا ہم میں سے ہر شخص جس کے والدین انتقال کر چکے ہوں وہ ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر سوچے
کہ کیا اس نے اپنے والدین کی وراثت کو تقسیم کرتے ہوئے شریعت کو مدنظر رکھا؟ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مسلمان ایسا ہے جس کو یہ پتہ نہ ہو کہ مرنے والے باپ کی وراثت میں جہاں بیٹے شریک ہیں بیٹیاں بھی شریک ہیں. البتہ بیٹے کے 2 حصے ہیں، بیٹی کا 1 حصہ ہے. وہ گریبان میں ذرا نظر ڈال کے دیکھے اور بتائے کیا اس نے شریعت کے اس حکم کی کمپلائنس کی ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت کا چارج سنبھالا تو ان کو جو پہلا خطبہ ہے کمال کا خطبہ ہے. کیا مسلمانوں تم نے مجھ پر جو ذمہ داری ڈالی ہے اس کی روشنی میں اگر میں درست ہوں، صحیح رہوں تو تم پر میری اطاعت لازم ہے، اور اگر میں غلط ہو جاؤں، ٹیڑھا ہو جاؤں، اگر میں سیدھا رہوں تو تم پر میری اطاعت واجب ہے، اور اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو تمہارا فرض ہے کہ مجھے سیدھا کر دو. ایک بدو نے تلوار نکالی کہ ہم تمہیں تلوار سے سیدھا کریں گے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ تم میں سے ہر قوی میرے سامنے ضعیف ہوگا کہ جب تک میں اس سے حق وصول نہ کر لوں جو اس نے غصب کیا ہوا ہے، اور ہر ضعیف میرے سامنے قوی ہوگا کہ جب تک میں اس کے حق کی داد رسی نہ کر، اس کا حق اسے دلا نہ دوں. اچھا، اب اگر آج پاکستان میں اقامت دین ہو جائے، اللہ کا دین غالب ہو جائے اور شریعت امپلیمنٹ ہو جائے تو حضرت ابوبکر کے اس قول کے مطابق اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہوگی کہ جن بھائیوں نے اپنی بہنوں کا حق مارا ہوا ہے، اسلامی ریاست ان کے بھائیوں سے چھین کر وہ حق ان کی بہنوں کو دلائے. اور وہ چھیننے والے جو ہیں بڑے بڑے تہجد گزار لوگ ہیں، 5 وقت کے نمازی بھی ہیں، تہجد گزار بھی ہیں. کیا وہ چاہیں گے کہ اقامت دین ہو جائے؟ کیا ان میں سے کوئی چاہے گا کہ اللہ کا دین غالب ہو جائے؟ ہرگز نہیں چاہیں گے، بے شک باتیں جتنی مرضی کرتے ہوں. تو یہاں واضح الفاظ میں جب کہہ دیا کہ ان کو بتا دو قل آمنت بما انزل اللہ من کتاب، ان سے کہو کہ میں تو ایمان رکھتا ہوں اس پر جو مجھ پر کتاب میں سے نازل ہوا ہے، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں تمہارے مابین عدل کروں. اللہ ربنا وربکم، اللہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال. لا حجت بیننا وبینکم، اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی آرگومنٹس نہیں ہے. اللہ یجمع بیننا، اللہ ہمیں قیامت کے دن جمع کرے گا. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف بالآخر لوٹنا ہے.